ماں کے پیٹ کے بچے کی طرح تھوڑی سی حرکت کر تاکہ تجھے نور دیکھنے والے حواس عطا ہوں۔ اب چونکہ تو اپنے حواس کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اسی لیے سست، تھکا ہوا اور اوندا ہے۔ ہستی کا آئینہ فنا ہے، فنا اختیار کر تاکہ تو ہستی کو دیکھ سکے، جیسا کہ بھوکا خود روٹی کا صاف آئینہ ہے۔ یاد رکھ کہ فنا صفائی ہے اور یہ ہستی جو کچھ ہے سراسر آلودگی ہے۔ ہر قسم کا نقص وصف کمال کا آئینہ ہے، جیسا کہ ذلت، عزت اور جلال کا آئینہ ہے۔ جس نے اپنے نقص کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، وہ اپنی تکمیل میں تیز دوڑا۔ وہ شخص کبھی ذوالجلال کی طرح پرواز نہیں کرتا جو اپنے کمال کا گمان رکھتا ہے۔ اے گمراہ مغرور، کمال کے گمنڈ سے زیادہ بدتر بیماری تیری روح میں اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کا علم اس کے نفس کے جہل کو صاف نہیں کر سکتا۔ تلوار اپنے دستہ کو کب تراش سکتی ہے؟ جا اس زخم کو جرح کے سپرد کر۔ تیرے احوال کی تاریکی تیرا زخم ہے۔ ہر زخم پر مکھیاں جمع ہو گئی ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے زخم کی پیپ کو نہ دیکھ سکے۔ وہ مکھیاں تیرے خیالات اور امیدیں ہیں۔ اگر تیرے اس زخم پر پیر کامل مرہم لگا دے تو اسی وقت تیرے درد اور آہوں کو سکون ہو جائے گا۔ اگر تو اللہ کے نور کا چشمہ ہوتا تو ایسا سیاہ پانی تجھ سے نہ بہتا۔ تیرا معشوق معشوق کے چہرے کی دیوار ہے، تیرا مرشد مرشد کی گفتگو کے لیے دیوار ہے۔ خود پسند نہ بن تاکہ تو برباد نہ ہو۔ تیرے دل پر جو حکمت جاری ہے وہ ابدال کی ہے اور تیرے پاس عارضی ہے۔ جیسا کہ گھر اپنے اندر اگرچہ روشنی محسوس کر رہا ہے، لیکن وہ روشن پڑوسی کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ میں اس شخص کا غلام ہوں جو ہر منزل میں اپنے آپ کو دسترخوان پر پہنچ جانے والا نہ سمجھے۔ حسن و جمال پر جسم ناز کرتا ہے کیونکہ روح نے اپنی شان و شوکت اور بالوں پر چھپا رکھے ہیں۔ جب تیرے دوست تیرے لیے قبر کھودیں گے اور تجھے قبر میں دفن کر دیں گے، تجھے چونٹیوں اور سانپوں کی خوراک بنا دیں گے اور بدبو سے وہ بھی ناک بند کرے گا جو اکثر تجھ پر جان قربان کرتا تھا۔ جس طرح روح کا پرتو جسم پر ہے، اسی طرح ابدال کا پرتو میری روح پر ہے۔ جانے جان سے اپنا قدم پیچھے ہٹا لے تو سمجھ لے کہ جان بے جان جسم کی طرح ہو جائے گی۔